نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم بات کریں گے مسلک حنفی کی برتری کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد اور استنباط کے ایسے مضبوط اصول مقرر کیے جن کی وجہ سے آپ کا مسلک دوسرے ائمہ کے مسلک کے مقابلے میں سب سے زیادہ عقل کے قریب، انتہائی محتاط اور مزاج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ رعایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ کی رعایت، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور اتباع صحابہ کا سب سے زیادہ عنصر اگر کسی مسلک میں پایا جاتا ہے تو وہ ہے مسلک حنفیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی خصوصیات اگر بیان کی جائیں تو مستقل ایک تصنیف کی ضرورت ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی عظمت اور شرف کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ صوفیوں کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ امام اعظم کا مسائل میں استنباط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے تابع ہے، اور جس کسی مسئلے میں آپ نے کوئی حکم بیان کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین سے بیان فرمایا ہے۔ اس کی تائید رئیس الصوفیہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، ایک بار میں شام میں تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے سرہانے سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں خود کو مکہ معظمہ میں دیکھا۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک معمر بزرگ کو اسی طرح لے رکھا ہے جیسے بچوں کو شفقت سے لے لیتے ہیں۔ میں فرط محبت سے دوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ معمر بزرگ کون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اس خیال پر مطلع ہوئے، فرمانے لگے، یہ تمہارے شہر کے لوگوں کا امام ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ۔ سامعین حضرات، ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلک حنفی عطا فرمایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے وصال کے بارے میں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر وارد ہوتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہو اور جو اس قریب کے قریب ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور حرمت اور ان کا مقام کون نہیں جانتا۔ اس کے باوجود جس مظلومیت سے آپ دشت کربلا میں شہید کیے گئے وہ کسی شخص سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا آفتاب عرصہ دراز تک آسمان علم و فضل پر جگمگاتا رہا، یہاں تک کہ آخر عمر میں خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ کو عہدہ قضا کے لیے طلب کیا۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے شاہی عتاب آپ پر نازل کیا گیا، بغداد کے قید خانے میں مقید کر دیا گیا، اور مورخین کی روایات کے مطابق روزانہ آپ کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ ایک دن حالت سجدہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پہلی مرتبہ 50,000 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد آپ کی قبر پر نماز پڑھی جاتی رہی۔ امام موفق نے لکھا ہے کہ خیزران میں آپ کو دفن کیا گیا، اور دفن کے بعد 20 دن تک آپ کی قبر مبارک پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے، اور سب سے آخر میں آپ کے صاحبزادے حماد بن ابی حنیفہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔
جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان علماء کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک حنفی پر ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔